دنیا کی جو دولت ہے وہ خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے، اسے ہم خرچ کریں گے وہ کم ہوگی، مگر علم کی دولت وہ ہے کہ اس کو جتنا خرچ کیا جائے گا اتنا ہی اللہ رب العزت اس کے اندر اضافہ فرمائے گا، اتنا ہی اضافہ فرمائے گا۔ اب بہت سارے لوگ سوچتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ انہوں نے 2-4 کتابیں پڑھی، وہ پڑھنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ سارا علم جو ہے وہ اتنا ہی، سارا علم جو ہے وہ جتنا میں نے یہ جو کتابیں پڑھ لی ہیں تو بس یہی سارا علم ہے، بس اب بات ختم ہو گئی۔ بہت سارے لوگوں کی سوچ رہتی ہے۔ اب ان کے سامنے اگر کوئی مسئلہ رکھا جائے تو وہ اپنی وہی بات پہ نکال کے لگائیں گے، پھر ایک دم ان کو وہ نئی بات جو ہے علم کی بات ایک دم ہضم نہیں ہوتی۔ وہ ان کی مثال جو ہے نا وہ کنویں کے مینڈک والی مثال ہے کہ کنویں کا مینڈک نہ گھوم کے اس کونے سے چلے گا ادھر پہنچے گا، وہ سوچے گا بس دنیا یہی ہے، اتنی ختم ہے۔ ایک مرتبہ کنویں کے مینڈک سے اور سمندر کے مینڈک سے ملاقات ہو گئی تو اس نے سمندر کے مینڈک سے پوچھا سمندر کتنا بڑا ہے؟ انہوں نے کہا سمندر بہت بڑا۔ اس نے کنویں کے اندر 2 چکر لگائے اور لگانے کے بعد بولا کہ اتنا بڑا ہے کہ اس سے بھی بہت بڑا ہے۔ اس نے اور چکر لگائے، کہا اتنا بڑا ہے کہ نہیں اس سے بھی بہت بڑا ہے۔ تو اس نے پھر پوچھا تم ہی بتائیے سمندر کتنا بڑا؟ کہا کہ سمندر اتنا بڑا کہ تمہاری ساری عمر ختم ہو جائے گی مگر اس کی حد ختم نہیں ہوگی، اس کی حد ختم نہیں ہوگی۔ تو علم کی دولت ایک ایسی انمول دولت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود، علم حاصل کرو۔ علم کبھی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، علم کبھی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ انسان اپنی زندگی کو جو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے علم، تو 12 سال 15 سال وہ علم حاصل کرنے کے اندر لگا دیتے ہیں، اور لگانے کے بعد بھی یہ نہیں کہ وہ کما حق کا ہو، ان کے پاس علم آ چکا ہے اب اس کے آگے کوئی علم نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جیسی کتابوں کا تفسیروں کا اور کتاب مطلب حدیث کی کتابوں کا جیسے مطالعہ کرتے رہتے ہیں ایسے ہی علم بڑھتا چلا جاتا ہے، علم بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کے ماحول کو دیکھنے کے بعد، دنیا کے مسائل کو دیکھنے کے بعد نئے مسائل اخذ ہوتے ہیں۔ یہ علماء اہل سنت کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے کہ جو دنیا کے چیلنجز کے حساب سے نئے مسائل ہوتے ہیں اور پھر اس کے حساب سے وہ دین کے مسائل نکال کر ہم تک پہنچاتے ہیں اور ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جو آج لوگ بڑے آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں بھائی یہ چیز بدعت کر رہے ہیں، یہ جیسے اب شب برات آ رہی تو بہت سارے لوگوں کے آپ نے دیکھ لیا کو سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر اور مطلب یہ کہ انسٹاگرام پر اور یوٹیوب کے اوپر تمام یہ چل رہی ہوگی کہ بھائی شب برات منانا شرک ہے، شب برات منانا حرام ہے، اور شب برات منانا یہ ہے وہ ہے، وہ ایک مطلب انہوں نے اپنا ایک اسٹیٹس چلانا شروع کر دیا کہ یہ کرنا ایسا، یہ کرنا ایسا ہے۔ تو ان نادانوں سے یہ پوچھے اگر کوئی انسان ایک رات میں بھی اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے تو کیا وہ برا کر رہا؟ بولیے۔ اور تم یہ شرک اور بدعت کے فتوے لگانے کے بعد اور یہ تمام مطلب یہ کہ اس پر اسٹیٹس چلانے کے بعد جو وہ عبادت کرتا ہے، یہ استغفار کرتا ہے، یہ رب سے توبہ کرتا، یا اپنے گناہوں سے معافی مانگتا، قرآن کی تلاوت کرتا، تو وہ آپ نے اس ایک رات میں اس کو بھی محروم کر دیا، اس کو بھی محروم کر دیا۔ کبھی یہ ضعیف حدیث ہے، اس کا کہیں سے ثبوت نہیں ہے۔ تو عبادت کے لیے ضعیف حدیث پر بھی عمل کیا جاتا ہے، عبادت کے واسطے، عبادت کرنے کے لیے، عبادت کا شوق بڑھانے کے لیے ضعیف حدیث پر بھی عمل کرنا جائز ہے عبادت کے لیے۔ ہاں کوئی ایسی بات ہے کہ وہ شریعت کے خلاف ہو رہی ہے اور شریعت کے اندر اس سے تکرار پیدا ہو رہا اور اس سے مطلب یہ ہے کہ عقیدے کے اندر خرابی پیدا ہو رہی ہے تو پھر اس بات کو نہیں مانا جائے گا۔ اب شب برات کی رات ہے، کل آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ یہاں تو رانی میں تو بہت شانت ماحول ہے، ورنہ میں نے دیکھا ہے لوگ مطلب یہ ہے کہ مسجدوں کی اس رات میں سجاتے ہیں، شب برات کی رات پوری مسجد پہ لائٹنگ کر دیتے ہیں، پوری مسجد ان کی سجی رہتی، سجا دیتے ہیں۔ شہروں کے اندر اکثر ایسا ہوتا ہے، مگر یہاں کے حالات تو اللہ ہی بہتر جانے۔ اب میں نے جمعے کے دن کل اعلان کیا تھا کہ بھائی صلاۃ التسبیح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، تو
تو بہت سارے لوگوں کے نا پیٹوں میں درد ہونا شروع ہو گیا، یار یہ اتنی بڑی نماز کیسے ہو جائے گی؟ ارے اللہ کے بندو، جسے اللہ توفیق دے گا وہ پڑھے گا، جسے نہیں توفیق ہوگی وہ گھر جا کے سو گا، کوئی زبردستی کا معاملہ تو ہے نہیں ہے۔ ارے بھائی یوں بھی تو تم نماز پڑھ لے، کون سے آ رہے ہو برابر نماز پڑھ لو ہو، اگر اس رات میں پڑھو گے تو تمہارے لیے ثواب ہے، نہیں پڑھو گے تو اپنے گھر جا کے سو گے تو میرا یا کسی کا کیا نقصان ہو؟ بولیے، یہ تو اللہ جسے توفیق عطا فرمائے۔ اور اس طرح کی مطلب شوق دلانے کے لیے یہ علماء اہل سنت نے جائز کیا کہ لوگوں کو شوق دلانے کے لیے، عبادت کے شوق کے لیے ایسے جماعت کی نماز پڑھ سکتے ہیں، تاکہ جس سے لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہو عبادت کا کہ یار اس کے اندر اتنا ثواب ہے تو لاؤ اس کے اندر شامل ہو جائے۔ آدھے گھنٹے میں اگر ہم شامل ہو گئے، آدھے گھنٹے بھی ہم نے اللہ کا ذکر کیا، تو ہو سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے، اس نماز کے صدقے میں ہماری بخشش فرما دے، یا اس نماز کے توسط سے ہمیں نمازوں کا شوق عطا فرما دے، دوسرے نماز پڑھنے کی ہمیں عادت پڑ جائے کہ اللہ رب العزت اس نماز کے بعد جو ہم دعا مانگے تو ہمارے اللہ رب العزت تقدیر کو جمکا دے، اور اس نماز کے توسط سے اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے والا بنا دے۔ یہ بہت ساری بات ہو سکتی ہے، مگر ہماری جو سوچ ہے صرف ٹارگٹ ایک طرف کا سوچ ہے کہ یار پاؤں میں درد ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو کم سے کم یار کبھی تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھا کرو کہ اس کے اندر کتنا بڑا اجر و ثواب بھی ہو سکتا ہے۔ تو علم حاصل کرو دوستو، علم جب ہم حاصل کریں گے تو اس سے مطلب یہ کہ ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ ایک تو عبادت کرنے میں بہت لطف آئے گا، اور عبادت مطلب صحیح معلوم ہم اللہ رب العزت کی عبادت بندگی کر سکتے ہیں، ورنہ مطلب یہ ہے اگر علم ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم نمازوں کے اندر بھی اپنے بہت سارے بگاڑ ہمارے اندر پیدا ہیں۔ ہماری نمازوں میں جیسے میں نے کئی سارے مسائل آپ تک پہنچانے کی کوشش کری میں نے، مگر اس کے باوجود بھی ہماری رانی کے مسلمانوں کے اندر کوئی بدلاؤ پیدا ہونے کی وہ نہیں ہے، انہیں وہی اپنی طرز پر ہاں جسے اللہ توفیق عطا فرما رہا تو وہ بدلاؤ کر رہے، مگر اکثریت اب بھی وہی ہے کہ وہ اپنی چال پر ہی چل رہے ہیں، اپنی چال پر چل رہے۔ بہت سارے لوگوں کے وضو میں جو خرابی ہے تو وہ وضو میں خرابی ہے، اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں ان سے میں نے کہا کہ بھائی انگوٹھے ٹیکنا نماز کے اندر یہ فرض ہے، اگر یہ نہیں کرو گے تو تمہارا سجدہ ہی نہیں ہوگا، جب سجدہ نہیں ہو تو نماز نہیں ہو، تو وہ اپنی چال پر چل رہے ہیں۔ تو اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میرا تو مطلب یہ کہ بھائی اس میں مجھے تو مطلب یہ کہ کوئی گھاٹا ہو نہیں رہا، میرا کام ہے بات شریعت کے آپ تک پہنچا دینا، عمل کرنا جو ہے وہ عوام کے ہاتھ میں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں دنیا کے اندر جو دولت نہیں چھوڑ کے جاتے، مال و دولت نہیں چھوڑ کے جاتے، وہ علم کی دولت چھوڑ کے جاتے ہیں، اور جو علم کی دولت جس کو اللہ نے عطا فرما دی ہے تو پھر وہ خسارے میں نہیں ہے، وہی لوگ کامیاب ہیں، وہ دونوں جہان میں کامیاب ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث پاک، آقا فرماتے ہیں کہ علم انسان کا بہترین دوست ہے۔ کیا ہے؟ علم جو ہے انسان کا بہترین دوست ہے۔ فرماتے ہیں کیا جو دنیاوی دوست جو ہوتے ہیں وہ صرف زندگی کی حد تک دوستی کرتے ہیں، انسان کے جسم میں جان ہے جب تک دوستی کریں گے، اور بعض سارے لوگ جو ہیں وہ دولت سے دوستی کرتے ہیں، اگر ہمارے پاس دولت ہے تو وہ ہمارے دوست رہیں گے، اور جیسے ہی ہمارے اگر حالات خراب ہوئے تو جو ہمارے گہرے دوست بھی ہوتے جو رات و دن ہماری چائے پی رہے ہوتے، ہمارے ساتھ میں گپے شپے کر رہے ہوتے اور ہمارے ساتھ سفر کر رہے ہوتے، ہر جگہ ہمارے ساتھ ہوتے، مرنے اور ماننے کی باتیں کرتے رہتے، ہر جگہ کاندھے سے کاندھے ملا کے کھڑے ہوتے، جہاں فائنینسی اعتبار سے ہم ڈگمگائے تو وہ دوست ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے۔ ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ ایسا ہوتا، اگر حالات صحیح ہیں تو وہ سب دوست ہیں، اور حالات بگڑے تو پھر کوئی دوست نہیں رہتا ہے۔ مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علم ایسا دوست ہے کہ انسان کو دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے، اور دنیا کے بعد اگر وہ قبر کی زندگی میں پہنچتا تو قبر میں بھی فائدہ دیتا ہے، قبر میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ اب دیکھیے کوئی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتا اور سورہ ملک کی تلاوت کرتا، سورہ تبارک الذی کی تلاوت کرتا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جو سورہ تبارک الذی سے محبت کرتا ہے، رات کو سونے سے پہلے پڑھتا ہے، آقا فرماتے جب اس کو قبر میں رکھا جائے گا، عذاب کے فرشتے آئیں گے یا سوال جواب کرنے والے فرشتے آئیں گے، وہ سورہ ملک آن کر سامنے کھڑی ہو جائے گی، سامنے کھڑی ہو جائے گی، اور اس کے سوالات میں آسانی کرے گی۔ عذاب کے فرشتے آئیں گے تو ان کو عذاب
نہیں کرنے دے گی بلکہ آڑے آ جائے گی اور رب سے فریاد کرے گی مالک مولا یہ میری تلاوت کرتا تھا، اللہ سورہ ملک کے صدقے میں اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور ایک حدیث میں آیا، میں نے پڑھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، ایک صحابی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم جہاں میں نے اپنا خیمہ لگایا ہے وہاں سے زمین سے مجھے سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آتی ہے، سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آتی ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنا خیمہ وہاں سے ہٹا لو، کیونکہ وہاں پر وہ شخص جب دفن ہے جو اپنی زندگی میں سورہ ملک کی تلاوت کرتا تھا، دنیا میں سورہ ملک پڑھتا تھا، انتقال کے وقت بھی وہ اپنی قبر کے اندر سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے۔ اور جو سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی، اس کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی، اس کا جسم قبر میں سلامت رہے گا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ جو سورہ ملک کی تلاوت کر لے اس کا جسم قبر میں سلامت رہے، اس کے جسم کو قبر کی مٹی نہ کھائے، تو جو صاحب قرآن ہوگا پھر اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ جو صاحب قرآن ہو اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ یعنی جس کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، خالی اگر اس کو قرآن پڑھنے والا سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے تو اس کا جسم قبر کی مٹی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو جو صاحب قرآن ہے تو پھر وہ کیوں اپنی قبر میں زندہ نہیں ہوگا؟ پھر وہ اپنی قبر میں کیوں زندہ نہیں ہوگا؟ جن کے صدقے میں قرآن ملا ہے، جن کے صدقے میں رحمان ملا ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں علم جو ہے انسان کا تنہائی میں بھی بہترین دوست ہے، علم جو ہے تنہائی کے اندر بھی بہترین دوست ہے، جب انسان تنہا بیٹھا ہو۔ مگر آج کا دور تو بدل چکا ہے، آج کے دور میں تو تنہائی میں انسانوں نے اپنے موبائل کو دوست بنا لیا۔ آج کے دور میں انسان نے اپنے موبائل کو دوست بنا لیا، بیٹھا ہوا بس یہ ہے، اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا، اپنے انگوٹھا چل رہا ہے، اپنے کو دیکھ رہا۔ تو دوستو یہ موبائل ہمیں دنیا کی حد تک ہے، اور یہ موبائل بھی جب تک ساتھ دے رہا جب تک ہماری ٹیوب لائٹ جل رہی ہے تب تک ہی اس موبائل سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور جس دن یہ موبائل کی ہماری آنکھوں کی ٹیوب لائٹ بند ہو گئی تو اس موبائل سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے، پھر جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں وہ مناظر نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو اگر جو علم اس سے محبت کرتا ہے، اگر آنکھوں کی روشنی بھی چلی جائے تب بھی علم اس کو فائدہ دیتا ہے، تب بھی علم اس کو فائدہ دیتا، آنکھوں کی روشنی بھی اگر اس کی ختم ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل کر یہ علم سے محبت کریں، اپنے بچوں کو علم کا شوق دلائیں۔ جہاں ہم دنیاوی تعلیم کو پر لاکھوں ہزاروں پیسے خرچ کر رہے ہیں، تو اگر ہم پیسہ خرچ نہ بھی کریں تو کم سے کم دین کی تعلیم کے لیے ہم اپنے بچوں کو وقت دیں۔ سب سے مین چیز کیا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو وقت دیں، اپنے بچوں کو مدرسے میں ٹائم پر بھیجیں، اور جو بچہ پڑھ کر مدرسے میں پڑھنے کے بعد جب گھر پہنچے تو کم سے کم ہفتے میں یا 2 دن کے بعد یا 5 دن کے بعد ایک مرتبہ ضرور اس کا ٹیسٹ لے کہ بچہ کچھ پڑھ کے آیا